الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمایا اور ساتھ ساتھ آخری عشرے میں بھی ہم پہنچ گئے. اب بہت جلد عید کے دن ہم عیدگاہوں میں جمع ہونے والے ہیں. اللہ رب ذوالجلال ہماری ان تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب مل کر انشاءاللہ عیدگاہوں میں، مسجدوں میں، میدانوں میں خوشی کے ساتھ پرامن طریقے سے عید منانے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو گیا. من تزکا، تو جس نے یہ کام کیا وہ کامیاب ہو گیا. اب اگر رمضان اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا اور ہم نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل میں ایک تبدیلی لا لی، میرے رب نے فرمایا کہ ہم کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے دو عیدیں عطا فرمائی، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ. مکے میں جب تک تھے کوئی عید نہیں تھی، بس ایسے ہی رہا جاتا تھا. مدینۃ المنورہ گئے تو وہاں کے باشندے دو عید کرتے تھے، ایک 9 روز کی عید، ایک مہر جان کی عید. یہ دو عید کرتے تھے. اس عید میں لہو لعب میں، غیر غلط حرکتوں میں، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں اور مستی کرنے میں، عید منانے میں لگے رہتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مذہب اسلام اس طرح کے لہو لعب کی اجازت نہیں دیتا. البتہ ان 2 دنوں کے بدلے میں میرے اللہ نے ہمارے لیے بھی 2 عیدیں عطا فرمائی. ایک عید عید الفطر ہے اور ایک عید عید الاضحیٰ ہے. عید کے معنی ہیں خوشی کے، کہ آپ خوشی منائیں. اللہ نے آپ کو کھانا دیا ہے، اللہ نے آپ کو کپڑے دیے ہیں، اللہ نے آپ کو سواری دی ہے، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ اچھی زندگی دی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو ان کا آپ ساتھ دیں. اور اسی طرح فطر کے معنی ہیں توڑنے کے، افطار کرنے کے، روزہ چھوڑنے کے. اب تک آپ چاند دیکھ کر یعنی رمضان کا روزے رکھنا شروع کیا تھا، اب جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا تو اللہ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کے لیے یہ حکم دیا کہ اب آپ جی ہاں روزہ رکھنا نہیں ہے. اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا. ایسا نہیں ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں اور میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بڑا عبادت گزار ہوں، اس لیے میں عید کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں، میں کھاتا نہیں. یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اسلام اطاعت کو کہتے ہیں، مطیع و فرما بردار بننے کو کہتے ہیں. ہمارے اکابرین نے ہم سے کہا کہ آپ پٹی باندھ کر احتجاج درج کروائیں. ہم نے آمنا سلمنا کہا. ہم نے اپنے دہنے ہاتھ پر پٹی باندھ کر یہاں یہ بتایا کہ ہمارے بڑوں کے طرف سے جو ہدایات آئی ہے
اس پر ہم ضرور عمل کریں گے، یہی ہے آمنا وسلمنا۔ اب عید الفطر کے دن ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی عید منا کے مدینے میں امت مسلمہ کو بتا دیا کہ دیکھیں عید کے دن آپ شراب پینے میں نہ لگ جائیں، جوا کھیلنے میں نہ لگ جائیں، پبوں میں جانے میں نہ لگ جائیں، ناچ گانے میں نہ لگ جائیں، بلکہ عید کا مطلب یہ ہے اچھا کھانا پکائے، نیا لباس ہو تو پہنے، یا یہ ہے کہ جو لباس موجود ہو اسے پاک و صاف کر کے دھو دھا کے وہی پہن لیں، اس سے بھی عید ہو سکتی ہے۔ گھر میں اگر آپ اچھا پکاتے ہیں تو پڑوس میں کوئی اگر غریب ہے، اس کے پاس کوئی کھانے پکانے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں، آپ اس کے لیے فراہم کر دیں، اسلام یہی آپ کو تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں عید کا دن اللہ نے عطا کیا تو ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، دلوں کو پاک و صاف کر لیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مصافحہ کر رہے ہیں بھائی کے ساتھ، مصافحہ کر رہے ہیں جی ہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن دل میں ان کے لیے نفرت ہے، دل میں ان کے لیے بغض ہے، دل میں ان کے لیے ضد ہے، اس مصافحے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک گاؤں میں لوگوں نے آ کے پوچھا کنویں میں کچھ جانور گر گیا ہے، اب اس کا پانی پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے؟ امام صاحب نے فرمایا پانی یعنی پانی خالی کر دیں، اس کے بعد پاک ہو جائے گا، جو نیا پانی آئے گا وہ پانی پیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، لیکن دیہات والے بڑے سخت ہوتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ پہلا گلاس امام صاحب ہی کو پلا کے چک کر لیتے ہیں، اگر امام صاحب پی لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم بھی پیئیں گے۔ اب لے جا کے گلاس پیش کیا، حضرت پہلے آپ پی کے دکھا دیں، تسلی ہوگی تو پھر ہم بھی استعمال کر لیں گے۔ امام صاحب نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ پانی پینے سے پہلے گلاس میں ذرا دیکھ لیں کہ کچھ کچرا تو نہیں ہے، پانی گندا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے دے دیا گٹ گٹ پی لیا، نہ، پانی کی سنت یہ ہے کہ پانی آپ دیکھ کے پئیں۔ امام صاحب نے بھی اس سنت پر عمل کیا تو بال نظر آئے۔ اب پوچھا جانور کہاں ہے؟ کہا اندر ہی ہے، پانی پورا خالی کر دیے۔ تو اب امام صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ارے بھائی پہلے جانور نکالو، بعد میں پانی خالی کرو گے تو پانی پاک ہوگا، جانور اندر رکھ کے آپ کتنی بھی مرتبہ خالی کرو گے تو پانی پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہمارے دل میں اب حسد رکھ کے، بغض رکھ کے، اناد رکھ کے، بھائیوں کے لیے دشمنی رکھ کر اب یہاں مصافحہ کر رہے ہیں اور گلے بھی بڑے زور سے لگ رہے ہیں، جیسے ہی پیچھے جائیں دبا کے گالیاں دیں، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ ہم اپنے دل کو پاک کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ آپ سے جس کسی نے بھی رشتہ توڑ لیا توڑ لینے دو، تمہارا اخلاق یہ ہونا ہے کہ آپ اس سے جڑ جائیں۔ مطلب جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گہری دوستی کر لیں، گہری رشتہ داری کر لیں، سلام کر لیں، قطع تعلق بالکل نہ ہو۔ واعف عمن ظلمک، اگر کسی نے آپ پر زیادتی بھی کر دیا آپ درگزر کر دینا، آپ معاف فرما دیں، یہ اسلام کا حکم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر ہمارے لیے اللہ نے عید کو منانے کے لیے سہولت دی ہے تو آپ یاد کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی عید آئی تھی، خلیفہ بن کے ہیں۔ اب بی بی فاطمہ جو بیوی تھی، اب ان کے پاس گئے عید سے پہلے والی رات میں، بیوی نے کہا بچے آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پڑوس میں رہنے والے وہ سب نئے کپڑے سلا لیے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں اور ان کے گھر میں بھی اچھا کھانا پک رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے، وقت کے خلیفے سے کہہ رہی ہے اس کی بیوی
کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید سکیں۔ آپ اگر ایسا کر لیں، جو بیت المال سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ میں سے پیشگی 1 ماہ کی تنخواہ لے لیں، اس کے بعد ہم ادا کر دیں گے تھوڑا تھوڑا، آپ لے کے آ جائیں، اس رقم سے ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید لیں گے۔ اب گئے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے خازن حضرت مزاحم کے پاس، مزاحم کے سامنے اپنی فریاد رکھی کہ اے مزاحم صاحب، آپ ہمارے کون ہو؟ اکاؤنٹنٹ ہو، ہمارے حساب رکھنے والے ہو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، کل عید کا دن ہے، میرے بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، میری تنخواہ میں سے پہلے 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ مجھے دے دیں تو میں اس پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید لیتا ہوں۔ حضرت مزاحم تقوی کے پیکر، تزکیے کے پیکر، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنے والے، امانت دار، خیانت نہیں، دھوکہ بازی نہیں، غلط چیزیں نہیں، جی ہاں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے خازن کو یہ اختیار دیا تھا کہ دینا ہو تو آپ دے سکتے ہیں، اگر نہیں دیے تو میرے طرف سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، چلم چلی نہیں، اور کوئی چیخ و پکار نہیں ہوئی۔ جب بات رکھی تو حضرت مزاحم نے فرمایا، کیا عمر، اگر آپ مجھے لکھ کر یہ دے دیں کہ 1 مہینہ پورا آپ زندہ رہو گے اور وہ پیسے لا کر مجھے ادا کرو گے، گارنٹیڈ آپ مجھے لکھ کر دے دو گے، میں آپ کے لیے کیا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی تنخواہ پیشگی میں دینے کے لیے تیار۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، سوچا کل نفس ذائقۃ الموت، ارے موت کا کسی کو پتہ نہیں، اگلے لمحے میں اگر موت آ جائے، موت آ جائے تو کیا کر سکوں گا؟ کہا نہیں، میں لکھ کر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ میں اگلے لمحے میں جی پاؤں گا، نہیں جی پاؤں گا۔ تو مزاحم نے کہہ دیا کہ پھر میں آپ کو دے نہیں پاؤں گا۔ واپس آئے، بیوی فاطمہ نے پوچھا کیا؟ کہا میں لا نہیں سکتا، میرے بچوں کو جہنم کی آگ کھلا نہیں سکتا، میرے بچوں کو جہنم کا لباس پہنا نہیں سکتا۔ آپ نے اپنے بچوں کو وہی کپڑے دھلا کے پہنانا گوارا کر لیا، لیکن جہنم کی آگ کو پہنانا گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے لیے یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم ہماری کمائی کو حلال بنائیں، غلط کمائی سے مال نہ کمائیں۔ ہاں تھوڑی موج مستی ہو جائے گی، تھوڑی زندگی اچھی کٹ جائے گی، لیکن یاد رکھیں قیامت کے دن میرا دامن مت پکڑ لینا کہ اگر آپ کہہ دیتے تو ہم حرام مال سے بچ جاتے۔ میں اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ کہیں اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں عید کے دن ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عیدگاہ جائیں گے، عید کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اب وہاں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پھر خطبہ بھی سنیں گے۔ اگر بوڑھے ہیں، عیدگاہ جانے میں مشکل ہے،
مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، معذوروں کے لیے، بیماروں کے لیے مسجدوں میں بھی پڑھنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ میں یا میدان میں کھلے یعنی آسمان کے نیچے اگر ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی ایک الگ بات ہوگی، ایک الگ پیغام دنیا کو جائے گا۔ اس وجہ سے ہم عید کی نماز میدان میں اگر پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے حکم یہ دیا کہ ہم صدقہ فطر کو ادا کریں، صدقہ فطر کو ادا کریں۔ اب صدقہ فطر کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 جنسوں کا ذکر کیا۔ ایک گیہوں کا ذکر کیا، گیہوں جی ہاں جسے ہم گندم بھی کہتے ہیں بعض جگہوں میں، تو یہ گیہوں اب اس سلسلے میں آدھا سا نبی کے دور کا آدھا سا آج کے حساب سے اگر پکا کیلکولیشن ہم ذکر کریں تو 1 کلو 633 گرام بنتا ہے، تو آسانی کے لیے ہم 1.25 کلو کہہ لیتے ہیں کہ اگر آپ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیتے ہیں تو یہ آپ حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور کون لوگ ادا کریں گے؟ کیا غریب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے؟ ہاں اس میں بھی شریعت نے واضح کیا، صاحب نصاب یعنی اللہ نے جس کو 80 پر 7 گرام سونا یا اس کی قیمت اس کے پاس ہے، یا چاندی 612 گرام یا اس کی قیمت یہ 52.5 تولے آج سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے میں آسانی کے لیے آپ کے سامنے کھلے طور پر جو ہم سمجھتے ہیں اسی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ 612 گرام چاندی آج کے حساب سے 60 پر 1000 کچھ بنتا ہے، تو اگر ہم اسے راؤنڈ فگر کر لیتے ہیں تو 60 پر 2000 روپے اگر ہمارے پاس ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کی نظر میں ہم مالدار ہیں، ہم زکوٰۃ کی رقم لے نہیں سکتے۔ اب یہ 60 پر 2000 روپے بچ کر رہنا ہے، اگر کھانے میں خرچ ہو گئے، مثال کے طور پہ ہم نے کمایا لیکن بیوی بچوں کے کھانے پینے کے لیے گھر کی ضروریات کے لیے ہم نے خرچ کر دیا، اب بیلنس کچھ نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، ایسی صورت میں ہم صاحب نصاب نہیں کہلائیں گے۔ اگر ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد اگر رقم بچ کر رہتی ہے تو ایسی صورت میں ہم شریعت کی نظر میں صاحب نصاب کہلائیں گے۔ اب اگر سونا تھوڑا سا ہے، مثال کے طور پہ 80 گرام سونا ہے، اب چاندی 7 گرام کا حساب لگائیں تو کتنی قیمت ہوتی ہے؟ اتنی قیمت اگر ہمارے پاس چاندی ہے تو اب دونوں کو ملا کے اگر کسی بھی نصاب تک پہنچ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ چاندی کے نصاب کے حساب سے ہمارے پاس پیسے بچے ہوئے ہیں تو شریعت کی نظر میں ہم صاحب نصاب ہیں۔ اور یہاں تک فقہ نے لکھا ہے کہ ہر کھانے پینے والا انسان جس میں وہ شخص بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو ان سب کی طرف سے صدقہ فطر غریب کے لیے دینا ضروری قرار دیا گیا، واجب قرار دیا گیا۔ اب اگر کسی گھر میں ماشاءاللہ عید کے دن ہی بچہ پیدا ہو گیا یا بچی پیدا ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عید کے دن بھی اگر ہمارے یہاں تولد ہوتی ہے تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اب میں ذکر کر رہا تھا ایک گیہوں کا کہ گیہوں آپ دے دیں 1.25 کلو، اب سب کو آپ گیہوں دے دیں گے تو مسئلہ ہوگا، قیمت میں احناف کے نزدیک دینے کی گنجائش ہے، تو آپ قیمت یہاں اس سال حضرات علماء نے مشورے کے ساتھ 90 روپے طے کیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ذرا اچھا مال دیا ہے اور بھی مال دیا ہے تو 90 روپے نہیں ہے، 100 روپے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اچھا دیا ہے تو دوسری جنس میرے نبی نے فرمایا جو جسے ہم بارلی کہتے ہیں، یہاں دکانوں میں بارلی ملتی ہے، تو اس کے لیے نبی کے زمانے کا 1 سا
بارلی ہم کو صدقے فطر میں ادا کرنا ہے۔ اب جو دے دیں گے تو لوگ اسے آٹا بنا کے پھر اس کے بعد اس کی روٹی بنانے میں دقت محسوس کرتے ہوں، اگر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر نہیں لیتے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت ادا کر دیں۔ آج کے دور میں حضرات علماء نے 280 روپے اس کی قیمت طے فرمائی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے سہولت دی تو 280 روپے کسی غریب کو اپنے طرف سے، پھر 280 روپے بیوی کے طرف سے، پھر بچوں کے طرف سے، حساب لگا کے جتنا ہوتا ہے اتنا آپ اگر لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کشمش۔ کشمش کا مطلب ہمارے یہاں جو استعمال میں آتا ہے منقہ، اب وہ بھی 3.5 کلو، اس لیے کہ ایک سا یہاں کے حساب سے 3.5 کلو شمار کیا گیا ہے۔ 3.5 کلو منقہ لے جا کے دے دیں گے تو اب کیا کرے گا بیچارہ، منقہ کھا کھا کے عید گزارنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو اس کی قیمت یہاں کے حساب سے 980 روپے طے کی گئی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو 980 روپے کے حساب سے جتنے بھی افراد رہتے ہیں اتنے پیسے آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اور اگر اللہ نے اور بھی مال دیا ہے، میرے نبی نے کھجور کا بھی ذکر کیا، کھجور ایک سا صدقہ فطر میں ادا کریں، وہ بھی 3.5 کلو بنتا ہے، اور آج کے حساب سے 1120 روپے ہوتے ہیں، تو اس کو طے کیا ہے تو 1120 روپیوں کے حساب سے اگر مالدار غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہاں اگر اللہ نے مال دیا، اب 1120 روپے دینے کے بارے میں اتنا زیادہ دل میں نہیں آیا، 100 روپیوں کے حساب سے ہی دے رہے ہیں تو کیا غلط ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل غلط نہیں ہے۔ آپ کی گنجائش ہے، آپ کا اختیار ہے، جو بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں شریعت سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہی دینا ہے وہی دینا ہے، آپ کے لیے اختیار ہے، آپ کے دل میں جو چیز آتی ہے اس حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن یہ چاروں اجناس کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے تو اسے ہم صدقہ فطر میں ادا کر لیں۔ اب اس کا وقت کب ہے؟ اس کا وقت جیسے ہی آخری روزے کا، ہمارے لیے مثال کے طور پہ شوال کا چاند نظر آ گیا، اب وہاں سے اس کا اصل وقت شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز میں جانے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اب حضرات علماء نے، فقہاء نے اس سلسلے میں مسئلے کو تلاش کیا کہ اگر رمضان میں ہی صدقہ فطر ادا کرنی تو کیا وہ جو وقت شروع ہوگا تو اس کے حساب سے یہ ادا کرنا ممکن ہے؟ تو حضرات علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل رمضان میں بھی صدقہ فطر ادا کر دیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ ابھی سے ہم نے کسی غریب کو دے دیا تو ایسی صورت میں ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن وقت میں نے بتا دیا، میں نے اس میں کسی طرح کوئی تجاہل نہیں کیا، نہ کوئی چیز چھپایا ہوں، بالکل شریعت نے جو ذکر کی ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں ذکر کر دیا ہے۔ اب دیں تو کسے دیں؟ تو اب وہی اقسام ذکر کیے جن اقسام کو زکوٰۃ کا مصارف میں بیان کیا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 اقسام ہیں، جس میں فقیر ہے، جس میں مسکین ہے، جس میں ماشاءاللہ مسافر ہے۔ اگر پہلے کے زمانے میں جو مسافر آ جاتے تھے تو وہاں گوگل پے بھی نہیں تھا، فون پے بھی نہیں تھا، اللہ نے آج سہولت عطا کیا ہے کہ اب آپ اگر پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منگانا ہو تو بالکل منگوا سکتے ہیں۔ وہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ تھا، تو ابن سبیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایسے ہی 8 اقسام ذکر کیے تو آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ لیکن دینے میں کسے زیادہ ثواب ملے گا، دگنا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ایسے رشتہ دار کو اگر آپ صدقے فطر کی رقم ادا کریں گے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا۔
صحابہ نے پوچھا وہ کیوں، وہ کیسے؟ قربان جائیے میرے نبی پر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو صدقے فطر ادا کرنے کی وجہ سے آپ کو اجر ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے دوسرا اجر ملے گا۔ اب یہ صدقے فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی بھی وجہ حضرات فقہا نے بیان فرمائی۔ جیسے اگر نماز میں کچھ کمی ہو گئی، نفل نماز ادا کریں تو نفل نماز سے فرض نماز کی بھرپائی کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے روزوں میں تھوڑی کمی واقع ہو گئی، کچھ آگے پیچھے ہو گیا، وضو کرتے وقت پانی کلی کر رہے تھے لیکن پتہ ہی نہیں چلا، تھوڑا سا اندر چلا گیا، یا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کی برائی بیان کر دی، یا روزے کی حالت میں کسی کی چغل خوری کر دی، یا اس طرح کی کوئی چیزیں روزے کی حالت میں پیش آ گئیں جس سے روزے میں تھوڑی سی کمی پیش آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ صدقے فطر ادا کر دیتے ہو تو روزے میں جو کمی واقع ہوگی اس کی بھرپائی اس کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور عید کے دن آپ اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی عید کو شیئر کریں تاکہ عید اچھی طرح سے منائی جائے، کہ جہاں ہم اپنی خوشی کو اظہار کر لیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو جانا، ملنا، ملاقاتیں کرنا، اور اسی طرح اچھے کھانے پکوانا، اچھے کپڑے پہننا، اور نماز کے لیے عیدگاہ جانا ایک اور چیز ہے کہ آہستگی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچنا ہے۔ نماز جیسے ہی عیدگاہ میں پہنچ گئے اب تکبیر کہنا بند، مطلب یہ ہے کہ وہاں تک نماز ادا کرنے سے پہلے تک وہاں بھی بیٹھ کے بھی تکبیر پڑھا جا سکتا ہے، جیسے عیدگاہ میں تکبیر کہتے ہیں، مسجدوں میں تکبیر کہتے ہیں، لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اتنا بڑا دن دیا ہے، تو ہی بڑا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی عاجزی کو اور انکساری کو پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اپنے آپ کو چھوٹا اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام یہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں عید کی سنتوں میں سے یا مستحبات میں سے یہ ذکر کیا گیا کہ ایک راستے سے آپ جائیں، دوسرے راستے سے واپس ہوں۔ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، اس لیے کہ کہیں کوئی آپ کو یعنی کمزور مل جائے، کوئی یتیم مل جائے اور آپ کی نظر پڑ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر پڑی تھی ایک یتیم پہ کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گئے، سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا کیوں عید نہیں منا رہے ہو؟ کہا نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے میں یہاں ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام عید کو جا رہے تھے لیکن واپس اپنے گھر آئے، عائشہ سے کہا عائشہ اس معصوم بچے کو ذرا نہلا دو، اور جو بھی بچوں کے حسن حسین کے کپڑے ہیں ان کو پہنا دو۔ اب جب پہنا دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے انہیں عیدگاہ لے کے آئے اور بتا دیا کہ دیکھو جس کسی نے بھی کسی یتیم کی کفالت لی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے پڑھایا، اسے قابل بنایا اور اس کے پیروں پہ اسے کھڑا کر دیا، تو قیامت کے دن وہ کفیل اور میں ایسے ہوں گے۔ میرے نبی نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ تو اس وجہ سے ہم بھی اگر کسی یتیم کی کفالت لے لیتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں، اس کی ضرورتوں میں کام آ جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ اگر میں نے اس کا ساتھ دے دیا اور میں نے اپنے ساتھ اس کو رکھ لیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن میرے نبی کا ساتھ پکا ہوگا۔ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قول فیصل ہے،
آپ کے الفاظ میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ یہ اگر ممکن ہو تو کریں کہ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس ہو جائے، اور اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے تو جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، تاکہ اللہ رب الجلال آنے والے دنوں میں ہماری حفاظت فرمائے اور ہر